نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا تقف، اور نہ پیچھا کریں، ما لیس لک، اس کا جو نہیں ہے آپ کو۔ یہاں پہ عربک کا ورڈ صرف ایک ہے، تقفو، پیچھا کریں، یعنی آپ پیچھا نہ کریں جو نہیں ہے آپ کو۔ آگے دیکھتی ہیں اگلے کے آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا گیا، بہی علم، جس کا آپ کو علم نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اس چیز کا پیچھا نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی خود ساختہ کہانیاں بنانا، دوسروں پر الزام تراشی اور اس طرح کا سارا کچھ، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایسی بات نہ کہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک، ان میں سے ہر ایک، کانا ہے، عنہ، اس کے بارے میں، مسئولاً، پوچھا گیا ہوا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت تو چل زمین میں اکڑ کر، انک، بے شک تو، لن تخرق، ہرگز نہیں تو پھاڑ سکے گا، الارض، زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور ہرگز نہیں تو پہنچ سکے گا پہاڑوں کو لمبا ہو کر، کل ذالک، یہ سب کام، کانا، سیئہ، ہے اس کی برائی، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، مکروہن، ناپسندیدہ، ذالک، یہ، مما، اس میں سے جو، اوحا، وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، ربک، آپ کے رب نے، من الحکمہ، حکمت میں سے، ولا تجعل، اور مت تو ٹھہرا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی دوسرا معبود۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ علم، علم، السمع، سمع و بصر، اعلیٰ سماعت، محفل سماع، البصر، سمع و بصر، بصارت، مبصر اور تبصرہ، مسئولاً، سوال، سائل، مسئول، تبلغ، بالغ، بلوغت، ذرائع ابلاغ، الجبال، جبل احد، جبل رحمت، طولاً، طول عرض، طوالت، طول بلد، السیئہ، علماء سیء، سوء، اعمال سیئہ، سوء ظن، عند طلب، عند اللہ، ماجور، اندیا، مکرن، کراہت، مکروہ، مکروہات، اوحا، وحی، وحی متلو، الیک، مرسل الیہ، مکتوب الیہ، داعی الی الخیر، الحکمت، حکیم، حکمت، حکمہ اور حکیم الامت، مع اہل و عیال، معیت، الہًا، الہ العالمین، الوحیت، آخرہ، اخروی زندگی، اول و آخر، آخری۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، والفؤاد، دل، تمشی، چل، مرحا، اکڑ کر، تخرق، پھاڑ سکے گا، تجعل، تو ٹھہرا، یہ ورڈز ہمارے پاس عربی کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 36 کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ہر ایک ان میں سے ہوگی اس کے بارے میں باز پرس، یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ تمام اعضاء جو ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، آنکھوں کو کس کام کے لیے استعمال کیا، دل میں کس کے لیے کیا بغض اور کینہ پالا، اور کانوں سے سنا کیا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جو ہیں وہ گواہیاں دیں گے، ہمارے خلاف بھی، ہماری فیور میں بھی۔ ہم نے اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا ہوگا تو وہ اس طرح کی گواہیاں دیں گے، اگر ہم نے اس کے خلاف استعمال کیا ہوگا احکامات کو نہ بجانے کے لیے تو اس طرح کی گواہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، آنکھ، کان، دل، ان کا مقصد یہ ہوں کہ کانوں سے ہم اللہ کا ذکر سنیں، قرآن سنیں، آنکھ سے ہم قرآن اور اس کے مطابق کے احکامات کو دیکھیں، دل میں اللہ کی محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اعمال صالح کریں، سیئہ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ ہمارے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ایک فلم کسی کا اسکرین پہ چلے گی،
اور ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے پارٹس آف باڈی کو، جسم کے حصوں کو بولنے کی صلاحیت دیں گے، تو ہم اس وقت ہمارے جسم کے حصے ہمارے فیور میں بھی گواہی دے سکتے ہیں، اور ہمارے خلاف بھی جس طرح کی زندگی ہم نے دنیا میں گزاری ہوگی ویسی ہی گواہی ہوگی۔ اور مت چل زمین میں اکڑ کر، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، یعنی زمین پر اکڑ کر چلنے سے مراد ہے غرور و تکبر کے ساتھ چلنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بیماروں کی سی چال ہو، بلکہ عاجزی اور انکساری کی سی چال ہو۔ بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو، اور ہرگز نہیں پہنچ سکے گا پہاڑوں کی چوٹی تک لمبا ہو کر۔ یعنی تم جو مرضی کر لو، تم زمین کو پھاڑ کر بھی اندر نہیں جا سکتے، اور نہ ہی تم ہرگز پہنچ سکو گے کس تک؟ پہاڑوں کی چوٹی تک لمبے ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں دیا ہے، جس حد تک ہمارے اختیارات ہیں، اتنا ہی ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ نہ تو ہم اکڑ کر چلیں، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اس کو بالکل اس کے نزدیک کر لیں کہ ہم لمبے اتنے ہونا چاہتے ہیں، اپنے قد کے حساب سے نہیں، اپنے اعمال اور غرور کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل کریں، اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ دیکھیے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کی چوٹی تک بھی لمبا ہو جائے گا تو آسمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو مرضی کر لے، جس طرح سے بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کہ محض مجبور بندے ہی ہم رہیں گے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دی ہیں انہیں کو استعمال کریں گے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ کیا ہم اچھا نہ کھائیں، اچھا نہ پہنیں، کوئی اس طرح کی زندگی نہ گزاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تم اچھا کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن غرور سے محفوظ رہو۔ غرور یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے کمتر جاننا، اور اس کو یہ ریئلائز کروانا کہ ہم ہی کچھ چیز ہیں، ہم ہی جو ہیں وہ کچھ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت یہ چیز ناپسند ہے۔ غرور کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ظاہری بیماریوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 38۔ یہ سب کام ہے، اس کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یعنی یہ جو سارے اعمال ہم نے بیان کیے ہیں، ان کی برائی اللہ کے یہ برے کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ یہ اس میں سے ہے جو وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ وحی کر کے ساری باتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ اور نہ تو ٹھہرا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ ٹھہرا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، اور کوئی ذات اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے معبود ٹھہرایا جائے۔ فتلقیٰ پس تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم جہنم میں، ملوماً ملامت کیا ہوا، مدحوراً دھتکارا ہوا۔ افاسفاکم تو پھر کیا چن لیا تمہیں، ربکم تمہارے رب نے، بالبنین بیٹوں کے ساتھ، واتخذ اور اس نے خود بنا لیا، من الملائکۃ فرشتوں سے، اناثاً بیٹیاں، انکم بے شک تم، لتقولون یقیناً تم سب کہتے ہو، قولاً عظیما بڑی غلط بات۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ملوماً ملامت، بالبنین ابن قاسم متبنی اور ابن آدم، اتخذ اخذ ماخوذ اور مواخذہ، اناثاً مؤنث و مذکر تذکیر و تانیث، لتقولون قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، عظیماً عظمت، معظم اور عظیم۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، تلقا تو ڈال دیا جائے گا، مدحوراً دھتکارا ہوا، اسفاکم چن لیا۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی سملر ورڈز ہیں اور ریپیٹڈ ورڈ ہیں۔ پس تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، یعنی اگر تو یہ ساری برائیاں کرے گا جن کا ذکر کیا گیا ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملامت شدہ ہوگا اور دھتکارا ہوگا۔ پھر کیا چن لیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور خود بنا لیا فرشتوں کو بیٹی، یقیناً بے شک تم یقیناً کہتے ہو بڑی غلط بات۔
یہ اس چیز کا ذکر ہے کہ کفار اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے تھے اور اپنے لیے بیٹوں کو، حالانکہ قادر مطلق ہیں، علیم بذات صدور ہیں، جو چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی اور تمہارے لیے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ اس رشتے سے پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں یا بیٹے بنائیں. جو قادر مطلق ہے اس کے لیے، جو ساری دنیا کو بیٹیاں اور بیٹے دے سکتا ہے، اپنے لیے بیٹیاں پسند کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شرک سے، بدعات سے، ہر دنیا کی برائی سے، ہر گناہ سے محفوظ رکھیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.